السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ دوستو آج فیمنزم کے متعلق بات کرنے۔ فیمنزم کسے کہتے ہیں؟ ویسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حقوق نسواں کے متعلق جو ہے بہت سے تحریکی دنیا میں اٹھی تھی، اٹھ رہی ہے، اور فی الحال بھی جو ہے لوگ اس کے متعلق کہہ رہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ حقوق نسواں کی بات مختلف زمانوں میں پیدا ہو گئی، کیونکہ کچھ زمانوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، عورتوں کو بہت پیچھے رکھا گیا اپنے حق سے۔ تو کچھ سائنسدانوں نے، دانشوروں نے اور اپنے زمانے کے عقلاء نے بطور ان کے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو مختلف کتاب اس پر پھر لکھی گئی۔ ویسے عورتوں کو حقوق کے متعلق یہ بات ہے نا کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو زیادہ نیچے رکھا گیا، اور عیسائی مذہب میں ان کو زیادہ جو ہے اوپر کیا گیا، اور ہندو مذہب میں ان کو بہت کمزور سمجھا گیا، ان کو یہاں تک کہ نجس بھی سمجھا گیا۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اور جو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ یہاں تک مختصر بات ہے۔ اب آگے جاتے ہیں کہ یہ حقوق نسواں کی بات جو پیدا ہو گئی، اس میں فراڈ، سکیم، دھوکہ بھی کیا گیا۔ کچھ سادہ مزاج لوگ، سادہ لوح قسم کے لوگ ان باتوں سے متاثر ہو گئے۔ یہود انگریز کی چال بھی اس میں بڑی چل گئی، وہ آزادی دینے لگے، عورت کو حقوق کے نام پر غلط راستے پر ڈالنے لگے۔ عورت کا کیا حق ہے؟ ظاہر ہے کہ عورت کا حق ہے اس کا نکاح کرایا جائے، اس کو ستر اور پردے حجاب میں رکھا جائے، ان کو کھانا پینا دیا جائے، ان کو کپڑا دیا جائے، ان کی بیماری کا علاج کیا جائے، ان کو تعلیم بھی دی جائے صحیح طریقے کے ساتھ کہ جس میں ان کی عزت خراب نہ ہو، اور عورتوں کو ہنر اور ہاتھ کے جو کام ہے نا، دستکاریاں بھی سکھائی جا سکتی مختلف قسم کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں کون کون سے کام کر سکتی ہیں۔ یہ جو ہے عورت کو کیا ہے، حق دینا ہے، لیکن انگریز نے، یہود نے اور ان کے دوستوں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہہ دیا کہ عورتوں کو آزادی نہیں ملی، یہ ان پر ظلم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آزادی کا مقصد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ عورتوں کو بار نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو کھل کر کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ تو آزادی نہیں ہوئی، تو ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا۔ آزادی تو اس کو نہیں کہتی۔ آزادی تو یہ ہے کہ ہندو مذہب میں جو مشکلات تھی ان کے لیے، یا دیگر مذاہب میں، یا دیگر لوگوں کے خیال و فکر کے مطابق، ان افکار سے اللہ نے کیا کر دیا، جاہلیت کے کچھ غلط افکار تھے کہ عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا، اس سے اسلام نے آزاد کر دیا خاتون کو۔ تو اس سے بڑے کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو عورت کو آزادی دینا اسلام کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے حق دیا ہے رسول نے کہ وہ جس شخص کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اگر اس کے برابر سرابر ہے اور اس میں کوئی خطا، غلطی اور نقصان نہیں ہے، تو وہاں پر عورت کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، سرپرست کے ساتھ مطابقت کر کے، اس کے ساتھ رہ کے، اس سے پوچھ کے، اس سے مشاورت کر کے، اس کی زیر نگرانی، جس کو کہتے ہیں نا حقوق نسواں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے تو یہاں تک خیال کر دیا، فیمنزم کا نظریہ انہوں نے نکال دیا۔ فیمنسٹ نسائیت کو کہتے ہیں، یعنی جس میں عورتوں کو زیادہ غلبہ دیا جائے، مردوں کو نیچے رکھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ غلبہ دیا جائے گا، عورتوں کو بالکل نیچے کر دیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو حقوق جس طریقے سے مردوں کے ہیں اور عورتوں کے ہیں، ان سب کو ایک ساتھ چلایا جائے، صحیح چلایا جائے۔ اور ایک ہے کہ بالکل عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کی بادشاہت اور ملکیت ہو جائے ہر چیز پر، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔
فیمنزم کا ایک معنی تو لوگ غلط لے رہے ہیں نا، کہ عورتوں کو مرد کے برابر رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دیکھیے عورت میں کیا کمی ہے آخر، اس کی بھی ایک ناک ہے، مرد کی بھی ایک ناک ہے، اس کی بھی دو آنکھیں، مرد کی بھی دو آنکھیں، سر اس کا، سر اس کا، اس کے دو ہونٹ، اس کی دو ہونٹ، اس کی زبان، اس کی زبان، مانا ہے کہ تمام اعضاء میں عورت کیا ہے، مرد کے برابر ہے، سوائے کچھ اعضاء کے، پارٹس کے، کہ جس میں عورت مختلف ہے، تو عورت میں آخر کیا کمی ہے؟ تو فیمنزم والوں کا یہ خیال ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ کیا ہے متاثر بھی ہیں اور متاثر رہ رہے. تو اگر اس خیال پر ہم چلے جائے تو اس خیال کے مطابق پھر تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ یار ایک عورت کی بھی ناک ہے، مرد کی بھی ناک ہے، تمام اعضاء میں برابر ہے، سوائے کچھ اعضاء کی، سی بات نہیں ہے. ویسے تو مرد بہت سارے مرد ہوتے، لیکن مرد میں سے کمزور مرد بھی نکلتے جو عورت سے کیا ہوتے، ابتر ہوتے ہیں، اور عورت میں ایسی اور اچھی عورتیں ہنرمند اور ماہر نکلتی ہیں جو مرد سے بھی کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہیں، اور عبادات میں وغیرہ بہت ساری چیزوں میں عورتیں بھی اچھی نکل سکتی ہیں. لیکن عمومی طور پر جو اسلام کا نظریہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر درجہ دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور دوسری جگہ پر ہے کہ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد جو ہے عورتوں کے نگران ہیں، ان کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے ترتیبات بنانے والے ہیں. اور اسی سے اسلام نے یہ لیا کہ دیکھیں عورت کا اندرونی کام ہے گھر کا، اور مرد کا بیرونی کام ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت نہیں کما سکتی، گھر میں کما سکتی ہیں، یا پردے کی جگہوں میں جو بالکل منظم ہو. تو جب یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی نا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ خیال رکھنا کہ عورت مرد برابر، یہ بالکل ہی درست نہیں ہے. عورت مرد کیسے برابر ہے؟ تاریخ انسانی میں اگر آپ دیکھا جائے، آپ تو شاید اس کو ظلم سمجھ لیں گے کہ عورتوں پر تو ظلم کیا گیا. نہیں، ظلم کوئی نہیں کیا گیا. ایسا جو ظلم کیا گیا وہ تو بتایا گیا ہے، اور اسلام نے بتا دیا ہے. عورت جو ہے جذبات میں مرد کے برابر نہیں ہے، فیصلے صحیح نہیں کر سکتی مرد کی طرح. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بن ٹن کر اور سوار رہ کر، سوار خود کو سوار کے سورنے میں اس کی زندگی گزر جائے، اور خوبصورت کرنے میں اور خود کو کیا کرنے، ڈیکوریٹ کرنے میں جس کی زندگی گزر جائے، وہ کیسے مرد کے برابر ہو سکتی ہیں؟ وهو في او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین، اس کی زندگی تو اس میں لگتی ہے نا کہ مرد کے لیے خود کو خوبصورت بنائے اور سنگار کے رکھے، اور وہ جو فیصلے کرنے میں صحیح مبین نہیں ہوتی، وضاحت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصل عورت صحیح نہیں بن سکتی. کچھ جگہوں پر اچھی نکل دی تو اس کی ہم جو ہے وہ کمی نہیں دکھا رہے ہیں. تو یہاں تک بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، تو عورت جو ہے بہت ساری چیزوں میں مرد کے برابر نہیں ہے. اللہ نے ان میں فرق رکھا ہے بنیادی طور پر کہ وہ عورت ہے. عورت کا لفظ ہی کیا ہے، ستر، شرم وغیرہ کے معنی میں استعمال ہے، اور مرد جو ہے قوت کے معنی میں استعمال ہے. تو لہٰذا عورت جو ہے مرد کے برابر نہیں، اور خود کو اگر برابر بنانا رکھی کہ عورت کی طرح مرد کی طرح کام کرے گی، تو اسی بھی اس کے ساتھ اچھے نہیں لگیں گے، اور وہ کام کر بھی نہیں سکتی. لیکن تاریخ میں اگر کچھ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ مرد سے کیا ہے اچھے ہیں، اچھی ہیں یا افضل ہے، یا مرد سے کیا ہے اب برتر ہے، یا اس کے علاوہ اب دوسرا نام اس کو ایسا نہیں ہے. ہاں، عورت کو کیا کرنا، حق دینا، جس اسلام نے جو حقوق دیے وہ تو ہم نے مختصراً آپ کو بتا دی. وہ جو ہے بالکل لازم ہے کہ عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو اللہ نے اور قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، وہ بالکل کیا جائے. اس کے مطابق جو ہے کرنا ہمارا فرض لازم ہے. لیکن جو غیر مسلم افراد نے اور ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ جو اسلام سے سریمو جو ہے موافقت نہیں رکھتی، تو اسی باتوں کا ہم کیا کریں گے، تاثر نہیں لیں گے، اور اسی باتوں کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ ان سے ہم متاثر ہوں. کیونکہ اسلام ایک حسین مذہب ہے. اس نے جس انداز سے ہر فیلڈ میں احکام جاری فرمائے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتے.
اور عورت کی عزت انہی باتوں میں ہے جو بات اسلام نے بتائی ہیں. جو غیر اسلامی باتیں ہیں ان میں عورتوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ اس میں عورتیں جو ہیں استعمال ہو جاتی کئی کئی مردوں کے لیے، کئی کئی جگہ پر ان کی عزت لوٹی جاتی ہیں. اگر ان کو مرد کے برابر سمجھا جائے، سارے کام ان کو چھوڑ دیے جائے جیسے مردوں کے لیے چھوڑے گئے ہیں باہر کے، تو پھر سے جو ہے وہ نظام اور وہ سوسائٹی وجود میں نہیں آئے گی جو اسلام کو مطلوب ہے. ظاہر ہے وہ سوسائٹی آئے گی جیسے یورپ میں ہے، کفری ممالک میں ہیں اور انگریز ممالک میں ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کیا کر رہے، اس کو ترقی سمجھ رہے، فلاح سمجھ رہے، لیکن وہ کیا ہے، ایک شیطانی فکریہ ہے، اسلامی فکریہ نہیں ہے.